قصہ مختصر یہ ہے، رسول کے بارے میں جو امت کا عقیدہ ہے نا، بس اس کو دیکھ لیجیے گا۔ جیسا قیمتی عقیدہ ہوگا ویسی قیمتی عظمت وابستہ ہو جائے گی، اور جتنی ردی قسم کا ہمارا عقیدہ ہوگا اتنی ردی قسم کی عقیدت ہوگی ہماری۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے اگر اس سوال کو اسی سوال کی تشریح کے طور پر دیکھنا ہو تو سوال نمبر 13 رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اسے ضرور سن لیجیے گا، کہ وہاں ہم یہ تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے اندر رسول کے بارے میں ہمارے عقائد آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت، نبی کے وفات کے بعد بھی نبی کی اطاعت، نبی کے وفات کے بعد نبی کے فرامین کی اطاعت کی صورت میں نبی کی اطاعت، نبی کو آخری معیار اور کسوٹی سمجھ کر نبی کی اطاعت، نبی کو براہ راست اللہ کا نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، نبی کو اللہ کا آخری نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، نبی کو اللہ کا آخری معصوم نمائندہ سمجھ کر اللہ کے نبی کی اطاعت، اور نبی کی معصومیت کو اللہ کی نگرانی کے حصار میں محصور سمجھ کر نبی کی اطاعت، اور پھر نبی کی اطاعت کو 100% اللہ کی اطاعت سمجھ کر نبی کی اطاعت، اور پھر رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر رسول کی اطاعت، اللہ کو براہ راست اللہ سمجھ کر اللہ کی اطاعت۔ سمجھ آئی؟ یہ وہ عقائد ہیں، اور پھر یہ جو عقیدہ ہیں جو نبی کے ساتھ ہمارے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس میں نبی کے ساتھ کوئی امام، پیر، فقیر، درویش کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب جو اس عقیدے کی بلندی ہے، کتنی کمال کی ہے، تو عقیدت بھی اس کمال پہ چلی جاتی ہے، عظمت بھی اس کمال پہ چلی جاتی ہے۔ اسی کمال کا اثر ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں معمولی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ذات کے بارے میں گالی برداشت کر سکتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں گالی برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی توہین کا تصور بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدت اور عظمت جو ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کے بارے میں ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہی ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عقیدت بعد میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امت عقیدے کی سطح پر نبی سے جڑتی ہے، عقیدے کی سطح پر جڑتے ہی لازمی طور پر عقیدت بھی وابستہ ہو جاتی ہے، پھر دوسری نمبر پر عقیدت کی سطح پر نبی سے جڑ جاتی ہے۔ یہ ہے طریقہ، اور یہ امت کے عروج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ امتوں کو جو عروج ملا وہ اس لیے ملا کہ وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے ساتھ بطور عقیدہ وابستہ ہوئیں، اور اس دوسرے نمبر پر بطور عقیدت وابستہ ہوئیں، تیسرا نمبر بھی انشاءاللہ آ جائے گا، بطور اطاعت وابستہ ہوئیں۔ یہ تینوں ساتھ لازم و ملزوم ہیں، چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں۔ آسانی کے لیے میں نے یہ 3 تقسیمیں آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ یہ ہوتی امت کے عروج زوال کے زینے، لیکن جب کسی امت کو زوال آتا ہے تو وہ اپنے نبی کے بارے میں عقیدے کو فراموش کر دیتی ہے، وہ صرف اپنے نبی سے عقیدت رکھتی ہے، خوش عقیدگی، وہ صرف نعتیں پڑھتی ہے، وہ صرف قصیدے پڑھتی ہے، وہ صرف اپنے نبی کی تعریف کرنا جانتی ہے۔ تعریف کرتے کرتے یا وہ اللہ کے سطح پر لے آتی ہے نبی کو، یا جو اللہ کے نبی کی تعریف گھٹاتے ہیں ان کے بارے میں وہ گونگی، بہری، اندھی، لولی، لنگڑی ہو جاتی ہے۔ آج بہت بڑی تعداد اپنے آپ کو تعداد دنیا کے اندر کچھ ہے، بہت بڑی تعداد تو نہیں، تعداد ایسی ہے جو پر اثر ہے اپنی شیطانیت کے لحاظ سے، وہ ہمارے نبی کو نبی مانتے ہوئے نبی کے منصب کو گھٹانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ نبی کے اندر جو ہم اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری معصوم ہیں، آخری نمائندے ہیں، ان کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ عقیدہ غیر نبیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ہمارے نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام۔ ہم ان کے بارے میں اندھے، بہرے، کانے، لولے، لنگڑے بن جاتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ جو میرے نبی کے ساتھ کسی اور کو معصوم سمجھے، جو میرے نبی کی وفات کے بعد بھی یہ سمجھے کہ کوئی اور ہستی بھی جن پر نبی کی طرف وحی اترتی، وہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھائی سمجھتا ہوں تو میں بڑا بغیرت ہوں، اور کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی بھائی سمجھتا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے یا ان کو نماز پڑھاتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا بغیرت ہے اور مداہن ہے، وہ مداہنت کا مرتکب ہو رہا ہے اور امت کی گمراہی کا وہ سبب بن رہا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے جب امت کو زوال آتا ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں عقیدے کو فراموش کر دیتی ہے، عقیدت کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، بس وہ قصیدے پڑھتی ہے
اور یا اس قصیدے پڑھتے پڑھتے اپنے نبی کو اللہ کی سطح پر لے جاتی ہے، یا جو نبی کی شان کو انڈائریکٹلی گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو طبقے، ان کے بارے میں امت بالکل بے حس ہو جاتی ہے، ان کی خبر نہیں لیتی، یوں پھر امت کا زوال آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ نبی اس لیے نہیں آتا کہ میں اور آپ بس نبی کی عقیدت مند بن جائیں، نعتیں پڑھیں، محفل میلاد کنڈکٹ کریں اور پھر پیسے لیں، نماز ایک نہ پڑھیں، 10 دیگیں چڑھائیں، قریبی مسجد ہے وہاں جاتے ہوئے موت نظر آئے۔ نبی اس لیے نہیں آتا، نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ سمجھ آئی؟ اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، اس کے بارے میں پھر عقیدت وابستہ کی جائے، پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی اس لیے آتا، نبی صرف عقیدت کے لیے نہیں آتا، نبی صرف مرکز عقیدت نہیں ہوتا، نبی سب سے پہلے مرکز عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مرکز عقیدت ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکز اطاعت ہوتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے، یہ درجے ہیں، عقیدہ، عقیدت، اطاعت۔ جب ہم نے نبی کے بارے میں عقیدہ بنا لیا، عقیدہ بناتے ہی عقیدت جڑ جاتی ہے نبی کے ساتھ، اور جیسے ہی عقیدت جڑ جائے اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی آسان سی سمپل سی بات ہے۔ ایک میں کہوں یار مجھے آپ پانی دے دیں، شاید آپ انسانیت کے ناطے مجھے پانی پلا دیں، لیکن ایک آپ کے ابا جان کے بیٹا پانی پلا دو، فرق ہے کہ نہیں؟ ایک آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں میرے کہنے پر، ایک آپ کی اماں جان کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو، آپ ان کو پانی پلا رہے ہیں، ایک آپ کے ابا جان کہہ رہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، پانی پلا رہے ہیں۔ حکم کی اطاعت میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، میرا کوئی آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں، لیکن آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں صرف انسانیت کے ناطے، تو پلاتے ہوئے آپ کے ساتھ میری کوئی وہ عظمت وابستہ نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی عقیدت وابستہ ہوتی تو وہ انسانی سطح پر ہوتی، یا کوئی آپ نے مجھ سے دین کی بات سیکھی ہے تو آپ استاد کا درجہ دے دیں گے، مرشد کا درجہ دے دیں گے، ٹھیک ہے جی، ایک الگ بات ہے، رہنما کا درجہ دے دیں گے اگر تھوڑی بہت۔ ہاں جیسے جیسے کسی کے ساتھ روحانیت ترقی کرتی ہے تو پھر اگر ماں باپ اس سطح پر نہ ہوں تو پھر وہ عقیدت بھی پھر ماں باپ کے علاوہ دیگر روحانی کیا کہتے ہیں شخصیات کے ساتھ، ماں باپ کی عظمت کے ساتھ ساتھ روحانی شخصیات کے ساتھ عظمت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں بلکہ یہ سوال بھی لکھ لیتا ہوں۔ کیونکہ آج کل یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بھائی کسی پیر کی، کسی مرشد کی اطاعت کی بجائے اپنی ماں کی خدمت کر لو، تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ یہ دوران سوال ذہن میں آیا دوران گفتگو، تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک میں کہتا ہوں اجنبی آپ کو پانی پلاؤ، ایک آپ کے ابو جان کہتے ہیں، ابا جان اماں جان کہتی ہیں پانی پلاؤ، آپ دونوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت میں کتنا فرق ہے؟ آپ اماں جان اور ابا جان کی اطاعت کرتے ہیں تو ایک عقیدت کی کیا سطح ہوتی ہے، عظمت کی کیا سطح ہوتی ہے، اس سطح پہ جا کے آپ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک میں کہہ دیتا ہوں پانی پلاؤ تو آپ کو انکار کرنا آسان ہو جاتا ہے، نہیں بھائی سوری آپ خود پی لیں، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں، جائیں پی لیں، تو آپ کو حکم کو رد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آپ کی اماں جان کہتی ہیں آپ کو پانی پلاؤ تو حکم کا رد کرنا آسان ہے۔ وہ کوئی ناہنجار بدقسمت بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی جو ماں کا یا باپ کا یہ حکم رد کر دے، وہ تو انسانوں میں ان کا شمار ہی نہیں، ان کا شمار ہی جانوروں میں ہو جائے گا، سمجھائی؟ تو وہاں بندہ اگر باپ کا بھی حکم دے، نہ چاہتے ہوئے بندہ حکم کو پورا کرتا ہے، کیوں؟ عقیدت اس سطح پر وابستہ ہوتی ہے، اور آپ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو اسی سطح پر آپ کی عقیدت وابستہ ہو جاتی ہے کہ یہ اب میرا باپ ہے، تو باپ کی سطح پر عقیدت وابستہ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اطاعت اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ لڑ کے مر جا، آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں، میں کہہ دوں پانی دے دو، آپ پانی کا انکار کر دیتے ہیں، تو فرق کس کا آیا؟ عقیدے اور عقیدت کا آیا۔ بالکل یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے ساتھ جب امت کا عقیدہ وابستہ ہو جاتا ہے، عقیدت وابستہ ہو جاتی ہے،
تو پھر اطاعت اتنی آسانی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے کہ پھر نبی کے ہر حکم پر جان لٹانا آسان ہو جاتا ہے، اولاد کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے، اپنا سارا مال اللہ کے اور اس کے رسول پہ لٹانے کے بعد بھی آپ زیر احسان رہتے ہیں، نبی کے زیر احسان رہتے ہیں اللہ کے۔ ابو بکر کیا گھر چھوڑ آئے ہو، سارا مال لے کے آگے، ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آئے ہو۔ کتنی بڑی بات! یہ اطاعت کس نے آسان کر دی؟ یہ اطاعت عقیدے اور عقیدت نے آسان کر دی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا